ایاز صاحب، ظاہر ہے یہ امتحان آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اب زیادہ ہے، بہت سارے چیلنجنگ ہیں جس پر ہم آگے بھی چل کر بات کریں گے، خاص طور پر آئی ایم ایف کے مطالبات اور پھر کس طرح سے ریلیف دیں گے۔ ابھی میثاق مفاہمت کی بات چیت کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا؟ جو سیاسی ماحول نظر آ رہا ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی ویسے بھی زیادہ اگریسو ہو جائے گی؟ دعا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں خواجہ آصف صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا ایک بیان، وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے تو سارے قائد نے کرنے ہیں، تو جب فیصلے قائد نے کرنے ہیں تو چھوٹے قائد تو پھنس گئے، وہ اپنے دوستوں کی فرمائشیں بھی پوری کر رہے ہوں گے، اس کے بعد قائد کی تو وہ تو بیچارے سینڈوچ بن جائیں گے بڑی بری طرح۔ تو ایک تو مجھے اظہار ہمدردی کرنا تھا اپنے چھوٹے قائد کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی قانونی نقص تھا اس لیے ہم نے نہیں دی۔ بھائی جس دن آپ نے وہ بیٹ لے لیا تھا اس دن سمجھ آ گئی تھی کہ آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے۔ چلیں، قانونی نقص تھا، ٹھیک ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہ جو مخصوص نشستیں باقی بچ گئی ہیں 23، وہ نہ مانگنے والوں کو شرم آئی نہ دینے والوں کو شرم آ رہی۔ دونوں میں سے کوئی ایک تو شرم کر لیتا، بھئی وہ خالی رہنے دیں نا۔ آپ نے ایک قانونی راستہ اپنایا اور دوسرا آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو اختلافی نوٹ وہ بھروانا صاحب نے اس میں لکھا ہے اس سے سمجھ آ رہی چیزیں، لیکن چونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس پارٹی کو نہیں دینی، اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مفاہمت کریں گے۔ وہ مفاہمتیں اس طرح نہیں ہوا کرتی، کچھ لوور دو میں مفاہمت ہوتی ہے نا، اور آپ اگر یہی سمجھتے ہیں اور وہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جناب کرش کرنا ہر حال میں اس پارٹی کو، تو معذرت کے ساتھ اب آپ کرش نہیں کر پائیں گے۔ آپ جتنا زیادہ کرش کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ نے پہلے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود ریزلٹس آپ کی اس کے مرضی کے نہیں آئے، اس کے خلاف آئے، پھر اتنا کچھ کرنا پڑا، ابھی تک فارم 45 لگا نہیں سکا الیکشن کمیشن، اور اتنا آئینی اور قانونی کام کر رہے ہیں راجہ صاحب۔ مطلب کیا خراج تحسین پیش کروں میں ان سے؟ اور وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کہ بات اگر مفاہمت ہونی ہے تو وہ عمران خان کی مرضی سے ہونی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے تو سرنڈر کر لیں کہ جی ملکی مفاد میں چونکہ ہم نے آپ کی اتنی سیٹیں نہیں لینے دی آپ کو، اس لیے ملکی مفاد یہ کہتا ہے کہ جی آپ سرنڈر کر لیں اور عدالتوں سے رجوع کریں، انہی عدالتوں سے جہاں سے یہ فیصلے آئے جو سب سے امپورٹنٹ فیصلے تھے، کہ بیٹ کا فیصلہ بھی آپ کے خلاف آ گیا، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں سے رجوع کریں۔ مطلب بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، کتابی باتیں بالکل بہترین ہیں، ملک کا مفاد بھی سوچنا چاہیے، پرائم منسٹر کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو بھی دیکھیں گے جی وہ کون سی بنا رہے ہیں، کس طرح کے وزیر لے کے آتے ہیں۔ یہ میرے حساب سے سب بے معنی باتیں ہیں۔ مفاہمت اس طرح سے نہیں ہوگی، اس طرح تو ایک وہ دھڑا وہ قومی اسمبلی چلے نہیں فرق پڑتا، وہاں جو بھی ہو رہا ہوگا، سینٹ پہ نہیں فرق پڑے گا اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہوگا، یا صوبائی اسمبلیوں میں نہیں فرق پڑے گا، ٹھیک ہے مان لیے آپ کی بات، لیکن ملک کی خدمت آپ نہیں کرنے جا رہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، خالی یہ کہنے سے کہ مفاہمت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے مفاہمت کر رہے ہیں، اس طرح مفاہمت نہیں ہوگی۔ جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، اور یہاں بیٹھ کے ہم یہی کہتے رہیں گے جی کہ ملکی مفاد کا سوچیں۔ ملکی مفاد کا کس نے سوچا آج تک؟ جو آپ کسی ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ تم ملکی مفاد کا سوچو، یہ سب اپنے مفاد کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قائد کہتے تھے نا کہ وہ میں جب آؤں گا اور اس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب اللہ کرے وہ نسخہ جو وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس وہ میرے چھوٹے قائد کو دے دیں تاکہ ہمارے بھی کچھ حالات بہتر ہو جائیں، ورنہ مجھے تو بدتر ہی نظر آ رہے ہیں۔ فیصل صاحب، تو اس کا مطلب ہے ایسے ماحول میں پھر نہیں ہو سکتی میثاق مفاہمت؟ اس وقت ملک کو ضرورت ہے، کیا یہ اپنے مفادات کے تحت ہے یا ملکی مفادات کے تحت؟ اور یہ جو مخصوص نشستوں کا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا۔ پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب میرے خیال 200 دن کے بعد آج آئے تو ان کو واپسی ہوئی ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کی کمی ہم نے جو ہے بہت زیادہ محسوس کی، اور واپسی پر جو ہمیں سب سے اچھی خوشگوار حیرت ہوئی اپنی سوچ کی تبدیلی کے ساتھ آئے۔ پہلے ان کی سوچ کچھ تھی، آج ان کی نئی سوچ معلوم چلی۔ بڑی باریک بینی سے آپ نے ان کا تجزیے کا جائزہ لیا فیصل صاحب، کریڈٹ گوز ٹو یو، بڑی باریک بینی سے کئی سالوں کے بعد یہ زیرو کر دیا، آپ نے ہمارے شیئر کو ہی زیرو کر دیا۔ کئی سالوں کے بعد کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ جب یہ 200 دن کے بعد آئے تو آج پہلی دفعہ جو ہے عامر صاحب سے جو ہے وہ ان کو ہم نے متفق بھی پایا، یہ بھی اچھی ایک تبدیلی ان کے اندر جو ہے خوشگوار تبدیلی آئی۔
تو آج سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عامر صاحب کو جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا پہلوان ہوتا ہے نا جو دو کشتی ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ہاتھ مارتا ہے, تو آج سے کہہ سکتے ہیں کہ عامر صاحب کو ایک نیا ساتھی مل گیا ہے. صحیح اب دونوں جو ہے نا ہے. عامر صاحب کو مبارکباد. نہیں آپ بھی میرے ساتھی ہیں. عامر صاحب کو آپ کون سے میرے مخالف ہیں؟ ہم تو ہیں. کھارا در سے تعلق ہو یا لالو کھیت سے, مخالف تھوڑی ہیں آپ ہمارے. آپ کے آپ بھائی ہیں ہمارے. ساتھی مل گیا نا, خالی ساتھی نہ کہنا یار آپ فیصل. نہیں دیکھیں, ہم تو سارے 5 کے 6 لوگ جو بیٹھے ہیں سارے ہم خیال ہیں, اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں. ہم خیال ہم سارے ہیں کیونکہ ہم صافی ہیں, ہم نے بات کرنی ہے. چلیں فیصل صاحب. صحیح ہے. آپ صافی ہیں. آپ تب کے صافی. گل بات نہیں, میں تو جرنلسٹ ہوں کیونکہ مجھے تو کھارا در اور لالو کھیت کا مسئلہ ہے. مجھے سیکٹر کمانڈر کا مسئلہ ہے. شکر ہے وہ کراچی کا بھولتا نہیں نا آپ کو, لندن آپ کو بھولتا نہیں. ہم تو جرنلسٹ ہیں اور 33ویں سال سے الحمدللہ ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بات نہیں ہوتی تو آپ ادھر آ جاتے ہیں, لہذا کریں کچھ تو کریں. فیصل صاحب کرتے ہیں نا. میں تو خود ہی آپ بیچ میں بولے, میں تو کر رہا تھا. میں آخری جملہ کہہ کے اپنے سوال پہ آتا ہوں. اب ایاز صاحب کو بہت محنت کرنی پڑے گی, ہم 3 ہو گئے اب یوں سمجھ لیں عامر صاحب کے کہنے کے بعد. اچھا بہرحال اصل مسئلہ یہ تھا نہیں ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں یار, رائے کا اختلاف ہوتا ہے. اچھا چلیں. بہرحال اصل مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ اگر دے دیتے تحریک سنی اتحاد کونسل کو تو اچھی بات ہوتی, لیکن میرا خیال ہے قانونی تقاضا تھا اور قانونی تقاضے کے تحت نہیں دیا ہوگا. جس طریقے سے قانونی تقاضے کے تحت اور قانون اور آئین کے تحت الیکشن ہوئے ہیں, جس طریقے سے دیگر معاملات چل رہے ہیں, اسی قانون کے تحت نہیں بنتا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ سیٹیں دی جائیں. تو ٹھیک ہے, قانون پہ مطابق عمل ہوا ہے. ہم تو قانون کو ویلکم کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو ایک تعلقات استوار کرنے ہیں تو 2 نقطے سمجھنے ہوں گے. ایک تو آپ ڈنڈا لے کے جو ہے نا اب تعلقات استوار نہیں کر سکتے. دوسرا وہ اڈیالہ کے قیدی کے بغیر آپ تعلقات استوار نہیں کر سکتے. اس بات پہ پہلے بھی عامر صاحب نے اختلاف کیا تھا, اس بات سے متفق نہیں ہے ان کی رائے. بات اگر ہوگی, اگر سنجیدگی بات ہوگی تو وہ عمران خان سے ہو سکتی ہے. یہ زمینی حقیقت ہے. اگر اس حکومت کو سنجیدگی سے چلانا ہے تو زمینی حقیقت کو آپ جلدی سمجھ لیں. آپ کی حکومت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کی حکومت کے جو ہے نا وہ ایک روانی کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زمینی حقائق کو سمجھ لیں تاکہ آپ کی حکومت بہتر کارکردگی دکھا سکے, آپ کی حکومت اچھی کارکردگی دکھا سکے. وہ پہلے بھی بات کرتے رہے کہ آپ کی حکومت کی کامیابی وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے, اس قوم تک بھی جو ہے وہ آپ کی حکومت کی کامیابی جو ہے نا اس کا انحصار ہے. اس قوم کے مسائل کا انحصار بھی جو ہے وہ آپ کی حکومت کی کامیابی پر ہے. اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے. وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے بدقسمت آدمی ہوگا, بدبخت آدمی ہو جو کسی بھی حکومت کی جو ہے وہ ناکامی کا سوچے یا اس کے لیے جو ہے خواہش کا یا اظہار کرے یا اس بات کا خواب دیکھے. کیونکہ حکومت ناکام ہوتی ہے, ملک ناکام ہوتا ہے, ریاست ناکام ہوتی ہے, قوم ناکام ہوتی ہے, غریب آدمی جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو یہ حکومت کو کامیاب ہونا چاہیے. ہمیں کیا, ہمیں اور آپ نے تو وزیر اعظم نہیں بننا نا. اقتدار کی جنگ تو کسی اور کے لیے ہے, ہماری آپ کی جنگ تو نہیں ہے. ہماری آپ کی جنگ کیا ہے کہ بھائی ہمارے اتنے پیسے ہمیں مل جائیں گے, ہمارا گھر کا گزارا ہو جائے, ہم بجلی کا بل دے سکیں, ہم اپنے راشن جو ہے وہ خرید سکیں, بچوں کی فیس دے سکیں. بیمار ہو جائے تو ہمارے تو یہی دنیا ہے. ہماری سولر لگاؤ یار, سولر لگاؤ. یہ اسی صورت میں ممکن ہے, یہی ممکن ہے کہ اس صورت میں کہ جب ایک حکومت کی جو ہے پالیسی جو ہے وہ اچھی ہو, حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. بھائی آپ دونوں مل جاؤ, سب اپنی انا کی جنگ ختم کر دیں. آپ کی انا کی جنگ کی قیمت ہم سب ادا کرتے ہیں. تو بہتر ہے آج پہلا دن ہے, آپ پیار سے محبت سے جو ہے نا گفتگو کا آغاز کریں. اور آپ نے شہباز شریف صاحب نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر جو ہے میثاق معیشت دیا تھا, آج آپ میثاق محبت دیں اور خود چلے جائیں وہاں پر اڈیالہ اور جا کے بولیں آگے اب ہم گلے ملتے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. جا کے آج میثاق محبت دیں. اور یہ میثاق محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ پتھر کو بھی جو ہے نا ریزہ کر دیتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے. وہ تو نواز شریف صاحب نے شکوہ کیا نا کہ وہ بنی گالا تک یار چھوٹے سے لفظ پتھر ہی بولتے جا رہے ہو. پتھر ہے, پھر ایسا نہ ہونا پتھر سے ٹکرانے جانا ہے اڈیالہ جیل میں, نفرت میں بدل جائے. وہاں محبت ہے ہی نہیں, وہاں ہے ہی نفرت, غصہ, انتقام.